میں لے کر دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات کہہ کر بھیجا ہے. اور پھر فرشتوں سے جب بات ہوئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب اپنا خلیفہ زمین پر بنا کر بھیج رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری ثنا کرنے کے لیے کافی نہیں، کیا ہم تیری ثنا کرنے کے لیے کافی نہیں جو تو ایک انسان کو بنا کر بھیج رہا ہے؟ اس کی ایک تفصیل الگ ہے، لیکن پھر بات ہوئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا. اگر عرش پر بھی بات ہو رہی ہے تو ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھا کر زمین پر بھیجا. آسمان سے پھر زمین کی بات، سب سے پہلے شخص جو زمین پر بھی جلوہ گر ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، تو جبھی بھی علم کی بھی بات ہو رہی ہے تو ہمارا جو معیار ہے پھر اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، علم نبیوں کی میراث. کیا ہے؟ میراث، جائیداد. علم نبیوں کی میراث. بولو بولو کیا ہے نبیوں کی میراث. اور دولت فرعون کی میراث. دولت جو جمع کرتا ہے انسان یہ فرعون جمع کرتا تھا، اور نبیوں کے جو امتی ہے وہ لوگ علم جمع کیا کرتے تھے. اگر اس زمانے سے اس زمانے تک پڑھنے کا تعلیم کا کوئی اگر لحاظ نہیں ہوتا اور ہمیں پھر سے ہر زمانے میں نیا شروع کرنا ہوتا تو نہ میں آپ کے سامنے بولنے کے قابل نہ رہتا، نہ آپ لوگ کسی اور کے سامنے بولنے کے کچھ قابل رہتے، کیونکہ پھر سے نیا پڑھنا ہے. تو وہ پڑھے لکھے لوگوں نے قلم کو چلا کر کتابیں لکھی تو ہم تک وہ علم آیا، ورنہ پھر ہم بھی پڑھے لکھے نہیں رہتے تھے. کوئی ایک شخص ہوتا تھا جس کے پاس جا کر پھر ہمیں پڑھنا. اصل بتانے کا مقصد یہ ہے علم کے تعلق سے کہ آج ہمارا جو معیار بن گیا ہے، ہم کسی بھی سیکٹر میں جا کر دیکھ لے، کوئی بھی سیکشن میں جا کر دیکھ لے، ہمارا پڑھا لکھا انسان کچھ بھی نہیں ملے گا. دشمنوں نے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ اغیار نے کیا یہ ہے کہ وہ لوگوں نے چٹنی بھی کھایا، مرچی بھی کھایا، کھٹا بھی کھایا، آم کا اچار بھی کھایا، پھٹے کپڑے بھی پہنے، لیکن علم کی طرف توجہ نہیں. یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے کبھی ملاقات کر کے پوچھیے. ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں گورنمنٹ نوکری جب ملتی تھی تو 5 روپے تنخواہ تھا، پرائیویٹ اگر کریں گے تو 10 روپے تنخواہ. تو آدمی کس طرف جائے گا؟ کس طرف جائے گا؟ جو 10 روپے دے رہے تھے ادھر کیونکہ گھر کی ذمہ داری ہے، اور جو 5 روپے دے رہے نہیں گئے، گھر کہاں سے نہیں چلی. لیکن اغیار نے کیا کیا؟ وہ لوگوں نے مرچی بھی کھایا، جو کرنا تھا کر کر اپنے آپ کو پوزیشن میں لے کر آئے. 5 روپے کی نوکری سنا 10 روپے کی طرف نہیں. تو آج کتنے سیکشن میں جا کر دیکھیں گے آپ، چاہے کوئی بھی دفتر میں جا کر دیکھ لو، 1000 آدمی میں سے شاید 2-4 مل جائے، شاید 2-4 مل جائے. اور ہمارے پاس عالم یہ تھا کہ علم کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی زیادہ. اگر ہمارے پاس کوئی مول صاحب بھی آ کے پڑھائے، اچھا میرے گھر کے سامنے کی بات کرو، اتفاق ہوا یہ کہ گھر کے سامنے گراؤنڈ ہے، بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بمشکل 14 یا 15 سال کا بچہ، بمشکل، تو وہ محترم سگریٹ نوشی کر رہا ہے. 15 سال کا بچہ ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے. تو بچے وہاں پر جو کھیل رہے تھے اس کو آ کر بولے بھائی پورے اور بھی بچے تھے، تیری عمر دیکھ اور ساتھ میں رہنے والے بچوں کو تو اس طرح سے حرکت کرے گا تو کیا ہوگا. تو وہ صاحب کو غصہ آیا. ظاہر سی بات ہے ساتھ میں جو 2 تھے وہ لوگ مارنا شروع کر، تو ان کے والد محترم جلوہ فرما ہوا تشریف لائے. سب نے مل کر کہا کہ آپ کا بچہ اس طریقے کی حرکت کر رہا تھا تو ہم لوگ غصہ کرتے ہیں. تو والد کا کام کیا ہے؟ اس موقع پر 14 یا 15 سال کی عمر ہے تو والد کا کام کیا ہے یہاں پر؟ بھائی مارے اچھا کرے، آئندہ نہ مارو، مجھے آ کر کچھ تو بات ہو. تو والد نے کہا میرا بچہ ہے، میں اور پیسے دیتا ہوں سگریٹ کے اوپر، تمہارا کیا جا رہا؟ اچھا یہ اتنا تو ظلم ہوا ہی ہوا، ساتھ میں وہ تیش میں آ کر پولیس کی گاڑی بھی بلائی، میرے بچے کے اوپر حملہ کر.
اگر علم کی صلاحیت ہوتی انسان کے پاس تو اس طرح سے حرکت نہ کرتا. یہ جاہلانہ حرکت ہے. اور علم وہ ہونا جو ہماری زندگی میں کامیابی لے کر آئے، بدعملی نہیں. اور ایک روایت آتی ہے، ایک استاد کے شاگرد تھے، وہ آتے تھے استاد کے پاس، کہتے تھے مجھے 3 حدیث یاد کرتے اور مہینہ پر غائب ہو جاتے، 1 مہینہ غائب ہو جاتے، پھر آتے 15 دن، 1 مہینے کے بعد پھر آتے، پھر 1 مہینہ پھر غائب، پھر کہتے مجھے 3 ہی حدیث یاد نہیں، اس سے زیادہ. تو اس طرح سے کچھ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن روک کر پوچھا گیا کہ آخر تم اپنے آپ کو غرور والا سمجھتے ہو یا تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا زیادہ سمجھتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مہینے میں 1 بار آتے ہو، 15 دن میں 1 بار آتے اور 3 حدیث یاد کرتے اور چلے آتے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو بندہ عاجزی سے کہنے لگا کہ پہلے تو دیکھو میں کس کی حدیث یاد کر رہا ہوں، دیکھو تو صحیح میں کس کی حدیث یاد کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ کہے وہ میں یاد کر رہا ہوں. پہلا ہے کہا میں 3 حدیث اس لیے یاد کر مہینہ، کبھی 15 دن، کبھی 2 مہینے اس لیے لگاتا ہوں جب تک کہ میں اس پر عمل نہ کروں، جب تک میں آ کر دوسری حدیث نہیں سیکھتا ہوں. جب تک اس پر عمل نہ کروں، خالی رٹنا نہیں ہے، عمل کر کر دکھانا ہے. تو علم حاصل جب کرے گا بندہ تو اسے نبیوں کی میراث ملے گی، نبیوں کی جائیداد کہا جائے گا. اگر مال کو جمع کرنا ہے تو اسے فرعون کی جائیداد کہا جائے گا، انبیاء کی جائیداد نہیں کہا جائے گا. اور دولت گھر میں جب رہیں گی تو لوگوں کو دے کے تو ختم ہوں گی. بندہ جب ایک کتاب پڑھے گا تو 100 آدمی کو بانٹ سکے گا اور اس کے اندر سے علم ختم نہیں بلکہ اور اضافہ ہوتا جائے گا، ایک ایک لفظ کا اور اضافہ ہوتا جائے گا. کسی بندے نے سورہ فاتحہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک لفظ آ گیا تو اس کو کس طریقے سے اور لفظ جمع کر کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا جاؤں، اس میں کتنی میٹھاس آئے گی، کتنا مزہ آئے گا. یہ بہرحال تقریباً 40 حروفوں تک اس کی تعریف کرنا شروع کرے گا. علم وہ چیز ہے. آج علم کی طرف توجہ دلانے کی وجہ یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں فتوے کی بات کرنا میری عادت نہیں، تقوی کی بات کرنا میری عادت ہے. لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ عشق کی بات کرنا سب سے بڑا کمال ہے. ایک دوسرے کو معاف کرانے کا فن جو سکھاتا ہے وہ علم ہے. جہالت ایک دوسرے سے لڑاتے ہی، ایک دوسرے سے لڑنا سکھاتا ہے. اور علم جب آ جاتا ہے تو بندہ جو ہے رشتہ داری نبھانا سیکھتا ہے.